ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک بہت مالدار شخص تھا جس کی اکلوتی بیٹی تھی جو نہایت حسین تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بے حد چاہتا تھا۔ بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ جو بھی خواہش کرتی باپ فوراً پوری کرتا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی خوشی اپنی بیٹی کو خوش دیکھنے میں تھی۔ بیٹی بھی یہ بات جانتی تھی کہ اس کے والد اس کی کسی بھی خواہش پر نہیں کہیں گے۔ ایک دن بیٹی نے کہا، ابا جان، مجھے چاندی کا بنا ہوا لباس لا دیجئے، بدلے میں آپ کو ایک بوسہ دوں گی۔ باپ نے فوراً لباس بنوا دیا اور بوسہ پا لیا۔ کچھ ہی دن بعد اس نے کہا، پیارے ابا جان، اب مجھے سونے کا لباس دیجئے، بدلے میں 2 بوسے دوں گی۔ باپ نے یہ سودا بھی خوشی خوشی قبول کر لیا۔ پھر بیٹی نے کہا، مجھے ہیروں کا لباس چاہیے اور بدلے میں 3 بوسے دوں گی۔ باپ نے کہا، یہ بھی مل جائے گا، مگر تم مجھے غریب کر دو گی۔ پھر بھی اس نے لباس بنوایا اور بیٹی نے گلے لگ کر 3 بوسے دیے۔ آخرکار بیٹی نے کہا، ابا جان، مجھے جادو کی چھڑی لا دیجئے تو میں ہمیشہ آپ کی لاڈلی رہوں گی۔ وہ اپنا سارا باقی مال ساتھ لے کر دور دراز کے سفر پر نکل پڑا۔ آخر اسے خبر ملی کہ ایک بوڑھا جادوگر ایسی چھڑی رکھتا ہے۔ والد نے جا کر درخواست کی۔ جادوگر نے کہا، یہ چھڑی دولت سے نہیں ملتی، جو اسے لیتا ہے 3 دن بعد مر جاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی روح قربان کرنے کی قسم کھا لے۔ باپ نے کہا، اپنی بیٹی کے لیے میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اس نے کتاب میں اپنا نام لکھا اور چھڑی لے لی۔ اب اس کا سارا مال ختم ہو چکا تھا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ یہی سوچ کر خوش ہوا کہ بیٹی کی ہر خواہش پوری کر کے اگر وہ مر بھی جائے تو بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ کسی دن بیٹی کی خواہش پوری نہ کر سکے اور خود غم میں ڈوب جائے۔ بیٹی نے بے پناہ خوشی کے ساتھ اپنے والد کے ہاتھ سے جادو کی چھڑی لی، جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہ پائی کہ اپنے والد کا شکریہ کس طرح ادا کرے۔ 3 دن بعد اس کے دل میں ایک نئی آرزو جاگی۔ اس نے ایک نہایت حسین شہزادے کے بارے میں سنا جو ایک دور دراز ملک میں رہتا تھا۔ بیٹی کی خواہش ہوئی کہ وہ اسی سے شادی کرے گی۔ باپ نے کہا، جان عزیز، میں نے تمہیں اپنا سب کچھ دے دیا، اس چھڑی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ اب مجھے تم سے جدائی لینی ہوگی۔ تم اپنی خواہش کے مطابق اس شہزادے کو حاصل کرو اور خوش رہو۔ مجھے محبت کے ساتھ یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر باپ نے سر جھکا دیا اور جان دے دی۔ بیٹی نے آنکھوں سے آنسو بہائے اور کہا، ایسا شفیق اور محبت کرنے والا باپ کبھی کسی کا نہ ہوگا۔ والد کی تدفین کے بعد بیٹی بالکل تنہا رہ گئی، نہ رشتہ دار نہ مال و دولت۔ اس نے کوئے کے پروں کا لباس پہنا، چاندی، سونے اور ہیروں کے لباس کندھے پر لٹکائے، چھڑی ہاتھ میں لی اور دعا کی کہ شہزادے کے محل کے قریب پہنچ جائے۔ فوراً اسے اوپر اٹھا لیا اور وہ اڑ کر ایک گھنے جنگل میں آ گئی جہاں سے شہزادے کا قلعہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک بڑے درخت پر چھڑی ماری اور اندر ایک کمرہ اور الماری بنوا لی تاکہ کپڑے رکھ سکے۔ پھر وہ لڑکے کا روپ دھار کر کوئے کا لباس اوڑھے قلعے میں داخل ہوئی۔ خوشبو اسے باورچی خانے لے گئی جہاں اس نے خود کو یتیم اور بے گھر لڑکے کے طور پر خدمت کے لیے پیش کیا۔ باورچی نے کہا، آگ جلائے رکھنا، راکھ باہر نہ نکلنے دینا اور شہزادے کے جوتے اور کوٹ صاف کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کچھ دن بعد شہزادہ شکار سے لوٹا۔ اس کی شبیہ دیکھتے ہی لڑکی دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد قریبی قلعے میں 3 روزہ شادی کی تقریب طے ہوئی جہاں شہزادہ مہمان خاص تھا۔ لڑکی نے بھی اجازت لے کر جانا چاہا۔ جنگل جا کر اس نے چاندی کا لباس پہنا، چھڑی سے گاڑی بنائی۔ کیڑے، گھوڑے اور مینڈک کوچوان اور نوکر بن گئے۔ وہ نہایت شان سے تقریب میں پہنچی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر سب دنگ رہ گئی۔ شہزادہ اسے دیکھتے ہی اس سے محبت کر بیٹھا۔ دونوں نے خوشی خوشی ساتھ وقت گزارا اور کچھ دیر بعد وہ رخصت ہو گئی۔ باہر اس کی گاڑی منتظر تھی۔ اس نے چھڑی گھمائی اور کہا، پیچھے اندھیرا، آگے روشنی ہو، راستہ میرا سب سے چھپا ہو۔
वाकई उसका रास्ता सबकी नज़रों से ओझल हो गया। शहजादा उस हसीन लड़की के अचानक गायब होने पर बेहद बेकरार रहा। उसने हर एक से पूछा कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, मगर किसी के पास जवाब न था। रात भर उसकी बेचैनी बढ़ती रही और सुबह होते ही ये कैफियत सख्त कड़वाहट और गुस्से में बदल गई। बावर्ची ने शहजादे के जूते बावर्ची खाने में लाते हुए उसके बिगड़े मिजाज की शिकायत की और जूते राख फूंकने वाले लड़के को दे दिए कि उन्हें अच्छी तरह चमकाए। उसने जूते उस खूबी से साफ किए कि अपने अक्स को देखकर खुशी से झूम उठा और अपनी ही तस्वीर को बोसा दे बैठा। लेकिन जहां उसने बोसा दिया वहां की चमक जाती रही। जब वो शहजादे के कमरे में जूते लेकर गई तो शहजादे ने फौरन उस धुंधले धब्बे को देख लिया। उसने गुस्से में जूता दे मारा और चीख कर कहा, ऐ नालायक, जूते पालिश करना भी नहीं आता। उसने खामोशी से जूता उठाया, दोबारा खूब चमकाया और कुछ न कहा। शाम को शहजादा फिर तकरीब में जाने के लिए रवाना हुआ। लड़की ने भी बावर्ची से इजाज़त मांगी। चूंकि पिछली बार वो वक्त पर लौट आई थी, इसलिए बावर्ची ने इजाज़त दे दी। उस बार उसने सुनहरी लिबास पहना, छड़ी से नई गाड़ी, नए घोड़े और नए खादिम बनाए और महल की तरफ चल दी। शहजादा वहाँ पहले ही मौजूद था, मगर दिल बेचैन और बदमिजाज था। उसे किसी चीज़ में खुशी न मिल रही थी क्योंकि वो लड़की नहीं आई थी। लेकिन जब वो दरवाजे से दाखिल हुई तो गोया रोशनी फैल गई। शहजादा दौड़कर उसके पास पहुंचा और रक्स की दावत दी। उसकी दिलावेज मुस्कुराहट, ज़हीन गुफ्तगू और शोखी भरी बातों ने शहजादे को बेहद मसरूर कर दिया। इस बार शहजादे ने कई सवालात पूछे। उनमें एक ये भी था कि आप कहाँ से आई हैं? वो हंसकर बोली, पूछ कर। वो कुछ देर तक रक्स में शरीक रही, फिर अचानक गायब हो गई। बाहर गाड़ी मुंतज़िर थी। उसने छड़ी लहरा कर कहा, पीछे अंधेरा, आगे रोशनी हो, रास्ता मेरा सबसे छुपा हो। शहजादे की निगाहें हुसैन सूरत को ढूंढती रहीं, मगर वो कहीं नजर न आई। उसने शादी के मेहमानों से एक एक करके पूछा, लेकिन कोई भी उसका पता न बता सका। आखिर उसने अपने खास मुशीर की तरफ रुख किया। आला हजरत, ये बोचक? जी हाँ, वो तो दरअसल इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ है। क्या वाकई ऐसा कोई शहर या किला मौजूद है? शहजादा गुस्से में दांत पिसते हुए बोला, मैं साल के 3000 तुम्हें तनख्वाह देता हूँ और तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि बोरचक कहाँ है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।